محترم سامعین کرام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نسبتیں ہیں، بڑی خصوصیات کا حامل ہے۔ ربیع الاول مبارک بن گیا، عظمت والا بن گیا، بلندیوں رفعتوں والا ہو گیا کہ حضور سے اس کی نسبت ہو گئی۔ پیارے آقا کریم سے تنکے کی بھی نسبت ہو جائے تو وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ مٹی کے جس ذرے سے آپ کی نسبت ہو گئی تو وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو ربیع الاول سے آپ کی نسبتیں ہیں، 4 نسبتیں ہیں ربیع الاول کے ساتھ پیارے آقا کی۔ پہلی نسبت ولادت کی ہے کہ اس مہینہ میں آپ کی ولادت ہوئی، تشریف آوری ہوئی، دنیا میں آپ کی آمد ہوئی، آپ کی آمد کا ظہور ہوا۔ جب آپ دنیا میں آئے تو دنیا میں روشنی آپ کی پھیل گئی، جہان منور ہو گیا۔ آپ کی آمد کی برکات ظاہر ہوئی، ظہور پذیر ہوئی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی بڑے کی آمد ہوئی ہے، کسی عظیم شخصیت نے کہیں آنا ہو تو اس کے لیے استقبال کا انتظام کیا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کی آمد ہو رہی ہے۔ اور آپ کی آمد تو تمام جہان کے لیے ہو رہی تھی، جہان نہیں جہانوں کے لیے ہو رہی تھی، 7 زمینوں کے لیے، 7 آسمانوں کے لیے آپ کی آمد ہو رہی تھی، پوری کائنات کے لیے آپ کی آمد ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت پر بہت ساری برکات کا ظہور فرمایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں تو اس دن سے محسوس کر رہی تھی جب میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا، جب یہ نہیں آئے تھے تو میں سخت اور کنکریلی زمین پر جب چلتی تھی تو کنکریاں مجھے تکلیف دیتی تھی، کنکریاں چبھتی تھیں، لیکن یہ مبارک بچہ جب میرے پیٹ میں آیا، کنکریلی زمین پر چلتی ہوں تو وہ بھی مجھے نرم اور نازک نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں پھولوں پر چلتی ہوں۔ آپ کی آمد جب تک نہیں ہوئی تو میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، مجھے ڈول کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب یہ عظیم بچہ میرے پیٹ میں آئے، اب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تو ڈول کی ضرورت پیش نہیں آئی، جاتے ہی پانی نیچے سے اوپر کناروں تک آ گیا اور بغیر ڈول کے میں نے اپنے برتن کو بھر لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس مبارک بچہ کی عجیب برکات ہیں، جب میرے پیٹ میں آئے، جب میں دھوم میں چلنے کا اتفاق ہوا تو بادل کا ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کرنے لگا، مجھے پھر دھوم میں چلنے کی نوبت نہیں آئی، اور جب میں تھوکتی تھی تو اس میں مجھے خوشبو آتی تھی، بدن سے جب میرے پسینہ نکلتا تھا تو اس میں بھی خوشبو ہوتی تھی، میرا بدن معطر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، وہ مکان کتنا برکت والا، کتنی عظمتوں والا، کتنی شانوں والا مکان، قابل زیارت ہے، جائے پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی، حرم شریف کے باب السلام کے بالکل سامنے،
شیب ابی طالب کی پہاڑی کے دامن میں وہ مکان تھا، آج بھی وہ جگہ، وہ خطہ موجود ہے، آج بھی وہاں پر برکتیں محسوس ہوتی ہیں۔ دیا تھا مگر تیل نہیں تھا جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے۔ اندھیرے میں حضور پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو پورا کمرہ کیا پورا گھر روشن ہو گیا، گھر کیا پورا جہان روشن ہو گیا۔ آپ کا نور پورے جہان میں پھیل گیا، آپ منور و روشن تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے حضور میرے پیٹ میں آئے، روزانہ کسی نہ کسی نبی کی خواب میں مجھے زیارت ہوتی اور وہ نبی پیغمبر آ کر مجھے مبارک دیتے کہ تو ایک عظیم بچے کی ماں بننے والی ہے، تجھے مبارک ہو۔ کبھی آدم آ رہے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی ادریس علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی داؤد پیغمبر، کبھی سلیمان پیغمبر، کبھی یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، کبھی اسماعیل علیہ السلام، یک بعد دیگر پیغمبر آ رہے ہیں، مجھے مبارک دے رہے ہیں، مجھے خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، خوشخبریاں پہلے مل رہی ہیں۔ اور فرماتی ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، جب اس مبارک بچے کی پیدائش ہوئی تو ایک روشنی نکلی، اس روشنی میں مجھے کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آئے۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی پیدائش پر کیسر روم کے کنگرے گر گئے، محل کے کنگرے، اس کے محل کے 11 کنگرے تھے، برج تھے، کبے تھے، وہ بنے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہوں کے محلات کے ارد گرد کبے بنے ہوئے ہوتے تھے پہلے، تو وہ میں خود اپنی آنکھوں سے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں کہ وہ گر گئے۔ ایرانی آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، کبھی بھی نہیں بجھی، جلتی رہی، سلگتی رہتی تھی، لیکن حضور پیدا ہوئے تو فوراً بجھ گئی۔ اور عجیب برکات ہیں آپ کی آمد پر، آپ کی پیدائش پر۔ جس سال آپ پیدا ہوتے ہیں اس سال کھجوروں پر ڈبل پھل آتا ہے، اس سال رزق کی فراوانی ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں سے فقر ختم ہوتا ہے۔ اور عجیب برکت ہے کہ جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی، تمام بچے پیدا ہوئے، کیونکہ مشرکین مکہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو قتل کر دے، بچیوں کو کی پیدائش وہ اپنے لیے عیب ہار سمجھتے تھے کہ یہ بڑی ہوگی، نکاح ہوگا، ہمارا داماد بنے گا، ہماری ناک کٹ گئی۔ بچی کی پیدائش پر وہ سمجھتے تھے ہماری ناک کٹ گئی، ہمارا سر جھک گیا، شرم آتی ہے، لہذا بچیوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا جب میرے محبوب کی آمد ہو تو کوئی بچی پیدا ہی نہ ہو، تاکہ آپ کی آمد پر کوئی بچی قتل نہ ہو، سب بچے پیدا ہوئے۔ نہر ساوا خشک پڑی تھی، حضور کی پیدائش پر اس میں پانی آ گیا، بہاریں آ گئی۔ آپ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، اختلاف ہے، پیدائش میں اختلاف ہے۔ اور اس وقت سن عیسوی کے اعتبار سے 20 اپریل تھی، 20 اپریل سن 571 عیسوی بروز سوموار آپ کی ولادت ہوئی۔ صبح صادق کے وقت جب رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے لیے رب ذوالجلال نے اس وقت کا انتخاب کیا کہ رات کے اندھیرے چھٹ رہے تھے، دن کا اجالا آ رہا تھا، روشنیوں والا پیغمبر آ رہا، دن روشن ہو رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ آپ کے پڑوس میں بوڑھی بکری، اس کے تھنوں میں دودھ بھرایا، وہ حیران ہوئی کہ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے پڑوس میں رحمت والا بچہ پیدا ہوا، یہ اس کی برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بڑی برکات کا ظہور ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے چاند اپنی جگہ چھوڑ کر میرے گھر میں آ رہا ہے، ستارے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر میرے گھر میں آ رہے ہیں، شاید کہ وہ سلامی پیش کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ سورج اپنا مقام چھوڑ کر میرے گھر میں آ رہا ہے اور وہ سلامی پیش کر رہا ہے۔ جس عظیم بچے کی پیدائش پر سورج سلامی آ کر پیش کرے، چاند سلام پیش کرے، ستارے سلام پیش کرے، مکہ کے در و دیوار سلام پیش کرے، مکہ کے بلند و بالا پہاڑ سلام پیش کرے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی بلندیوں کا کیا کہنا؟ یہ ہمارے پاک پیغمبر ہیں جن سے محبت ایمان ہے۔ ایمان ہے ہی نہیں اگر محبت نہیں۔ ایمان اس کیفیت کا، اس مستی کا نام ہے جو عشق سے معمور ہوا کرتی ہے۔ ایمان اس محبت کا نام ہے، محبت رسول، محبت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا نام ہے کہ جس سے دل روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اور اس کے بعد عمل۔ عمل تب قبول ہوگا جب ایمان ہوگا، اعمال کی وجہ سے ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کی قبولیت کی شرط اعمال ہونا نہیں ہے، اعمال کے قبول ہونے کی شرط ایمان ہونا ہے۔ اعمال نہ ہو، ایمان ہو، پھر بھی کام بن جائے گا۔ اور ایمان ہے کیا؟ پیارے آقا کی محبت و اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، اس کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان کا وعدہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا۔ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح ہے، دنیا میں انسان نہیں آئے، جنات نہیں آئے، فرشتے نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہے، روح کا جہان ہے۔ ہماری روحیں بھی اس جہان میں تھیں، قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنات کی روحیں تھیں، ان روحوں میں انبیاء کی روحیں تھیں۔ اللہ رب العزت انبیاء کی روحوں کو بلا کر، اکٹھا کر کے، جمع کر کے، اور اس میں حضور کی روح کا تذکرہ کرتا ہے۔ انبیاء، ارواح انبیاء، ارواح مرسلین، تمام پیغمبروں کی روحیں جمع، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں میرے آخر الزمان پیغمبر کو پاؤ تو تم پر دو چیزیں فرض ہوں گی، ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ یہ کس وقت ہو رہا ہے؟ جب کوئی چیز بھی جہان میں نہیں تھی، جہان کا وجود ہی نہیں تھا، صرف روحیں روحیں تھیں، اور اس وقت اللہ رب ذوالجلال انبیاء کی روحوں کے سامنے اپنے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف روح، اور وہ روحیں بولی۔ جب اللہ نے فرمایا نا کہ تم میں کون کون میرے آخر الزمان پیغمبر پر ایمان لائے گا، نصرت کرے گا، انبیاء کی تمام روحیں بولی اور بول کر کہا کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ان کو پائیں گے تو ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے۔ سب نے اقرار کیا۔ یہ ذکر خیر اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی حمد و ثنا کو، آپ کے اوصاف
آپ کی صفات عالیہ کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ اس محبت کو ہی تو ایمان کہتے ہیں، محبت نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں۔ محبت کا، ایمان کا دوسرا نام ایمان محبت ہے، ایمان کا دوسرا نام عشق مصطفیٰ ہے، ایمان کا دوسرا نام محبت رسول ہے۔ فقط آپ کی ولادت پر اتنی برکات کا ظہور ہوا کہ جو کسی نبی کی پیدائش پر نہیں ہے، کسی پیغمبر کی پیدائش پر نہیں ہے۔ کنز العمال میں، طبرانی میں، احادیث کی کتب میں ایک روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام توبہ کرتے کرتے، استغفار کرتے کرتے رب ذوالجلال کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ، اے میرے رب، محمد کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ ان کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا اور تم جانتے کیسے ہو؟ تو کہا کہ اے رب العالمین، جب تو نے مجھے جنت میں پیدا کیا، پھر میرے جسد میں تو نے روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِي جَسَدِي رُوحًا، جب میرے جسم میں تو نے روح پھونکی اور میں نے سر اٹھایا اور میں نے دیکھا عرش کے ستونوں پہ محمد کا نام لکھا ہوا پایا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ میں نے یہ نام دیکھا، ہواؤں اور فضاؤں میں یہ نام محسوس کیا۔ تو میں نے کہا کہ جس کا نام 400 مجھے نظر آ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے حضور کوئی ہستی نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہی اللہ کا محبوب ہے۔ تو اس لیے میں نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات میں افضل مجھے بنایا، پھر اس کائنات کے 2 حصے بنائے، عرب عجم، اللہ نے مجھے عرب میں پیدا کیا، پھر عرب کے کئی خاندان، کئی قبیلے، ان میں جو سب سے اعلیٰ خاندان قبیلہ بنی مرم، اس میں مجھے پیدا کیا، اور پھر آگے اس کی کئی شاخیں، ان شاخوں میں ایک شاخ بنو قریش، بنو ہاشم کی ہے، اللہ نے اس اعلیٰ ترین شاخ میں مجھے پیدا کیا، اور میرے نسب میں جتنے بھی بزرگ آئے سب پاکیزہ تھے، سب گناہوں سے پاک تھے، شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 نام آتے ہیں، اور ان ناموں کے بارے میں، اپنے نسب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا نسب جس میں میں پیدا کیا گیا وہ پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ 10 دن پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ کو یہ بھی دکھ تھا کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، آج ان کے والد ہوتے تو ان کا ماتھا چومتے، وہ ان کے چہرے کی چمک اور نور دیکھتے، کاش کہ عبداللہ ہوتے، وہ ان کو سینے سے لگا کر بیت اللہ کا طواف کرتے۔ وہ رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اور سار یہ جملے کہہ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آمنہ تو گھبرا نہیں، کیا ہوا اگر آج ان کے والد نہیں ہیں، ان کا ماتھا چومنے والے نہیں ہیں، میں خود ہی اس کا ماتھا چوما کروں گا۔ کیا ہوا کہ آج اس کو کوئی کھلونا لے کر دینے والا نہیں ہے، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ کیا ہوا کہ ان کو کوئی سیر کرانے والا نہیں ہے، میں خود ان کو جنت میں سیر کرا دوں گا۔ کیا ہوا کہ کوئی ان کو باہر لے جانے والا نہیں ہے،
میں ان کو عرش محلہ پر لے جاؤں گا، میں ان کو آسمانوں تک لے جاؤں گا، میں اپنے محبوب کی خود حفاظت کروں گا، میں اپنے محبوب کی خود قدردانی کروں گا۔ یہ میرا محبوب ہے، یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے، کیونکہ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی ربیع الاول میں، اور آپ اللہ کا فضل ہے، آپ اللہ کی رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین۔ یہ لقب ایسا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ دو لقب آپ کے ایسے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک رحمت للعالمین اور دوسرا خاتم النبیین۔ آپ کے علاوہ کوئی آخری نبی ہے ہی نہیں، تو خاتم النبیین آپ ہیں، اور رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، جب اللہ کا فضل آ جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت کا ظہور ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوش ہو جایا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد میں نبی کی ذات ہوں۔ پھر فرمایا کہ فضل سے مراد بھی میں ہوں اور رحمت سے مراد بھی میں ہوں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت تائید کر رہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، چوتھا پارہ، اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ، مننا کہتے ہیں احسان کو، تحقیق، اللہ فرماتے ہیں تحقیق پکی بات ہے ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ ہم نے اپنا پیغمبر ان میں مبعوث کر دیا۔ یہ احسان، حضور اللہ کا فضل بھی ہیں، پیارے آقا اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور حضور اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے احسان بھی ہے۔ وہ ہمارے احسان ہیں، اللہ ہمارے محسن ہیں، اور حضور احسان بن کر آئیں، احسان عظیم۔ کیونکہ حضور نہ ہوتے تو آج دین ہم دین سے دور ہوتے، حضور نہ آتے تو کلمے سے محروم ہوتے، حضور نہ ہوتے تو ایمان سے کورے ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، احادیث نہ ہوتی، یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ منبر نہ ہوتے، یہ اذانیں نہ ہوتی، یہ تکبیریں نہ ہوتی، یہ نمازیں نہ ہوتی۔ حضور آئے تو سب کچھ مل گیا، حضور آئے تو سب کچھ مل گیا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا فضل آئے، اللہ کی رحمت آئے تو کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جایا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تمہارے پاس دنیا ہے وہ بہتر نہیں، یہ بہتر ہے جو ہمارا فضل بن کر آیا اور جو ہماری رحمت بن کر آیا۔ حضور فضل بھی ہے، حضور رحمت بھی ہے، اور حضور اللہ کا احسان بھی ہے۔ اور آئے یہ احسان کب ہوا؟ ربیع الاول میں۔ اس لیے ربیع الاول آپ کی آمد کی یاد دلاتا ہے، اور میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں، یہ تو ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے کہ میلاد تو ہر وقت ہے۔ حضور کے تذکرے، میلاد کا معنی کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا ذکر خیر کرنا۔ اور میلاد یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول آئے تو میلاد، نہیں، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ سال بھر میلاد ہے، 12 مہینے میلاد ہے، 360 دن میلاد ہے، رات کو بھی میلاد ہے، دن کو بھی میلاد ہے، ہر وقت میلاد ہے، گھر میں بھی میلاد ہے، مسجد میں بھی میلاد ہے، حضور کا ذکر خیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو خود بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا اپنے محبوب کے ذکر کو، محبوب کی رضا کے لیے، محبوب کی خوشی کے لیے۔
ان کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، اذانوں میں ان کا ذکر، نمازوں میں ان کا ذکر، جنازوں میں ان کا ذکر، تکبیروں میں ان کا ذکر، جلسوں میں ان کا ذکر، منبر پہ ان کا ذکر، محراب میں ان کا ذکر، مسجد میں ان کا ذکر، پوری دنیا میں ان کا ذکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو اتارا پیارے آقا کے سینہ اطہر پر، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ جو قرآن اتارا 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوع، 6666 آیات، ہم الحمد سے والناس تک مکمل قرآن اپنے محبوب کے قلب پہ، دل پر اتارا۔ یہ پورا قرآن الحمد سے والناس تک حضور کی تعریف ہے، یہ حضور کی حمد و ثنا ہے۔ حضور نے چہرہ بیان کیا تو وضحیٰ کہا، چمکتا ہوا روشن چہرہ۔ آپ کی زلفوں کو بیان کیا تو کہا واللیل اذا سجا، کالی زلفیں۔ آپ کے سینے کو بیان کیا تو کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے سینے کو فراخ کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ ذکر کا نام آیا تو ورفعنا لک ذکرک، معراج کا نام آیا تو سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ کی آواز کا، ازواج کا نام آیا لیطہرکم تطہیرا، جب آپ کی اولاد کا نام آیا ما کان محمد، جب آپ کی ختم نبوت کا نام آیا وخاتم النبیین۔ یہ قرآن ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اخلاق کا ذکر کیا تو انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کے یتیم ہونے کا ذکر کیا تو الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پورا قرآن ذکر ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں حضور کا ذکر ہے، قرآن کے ہر رکوع میں حضور کا ذکر ہے، قرآن کے ہر صفحے میں حضور کا ذکر ہے، قرآن کی ہر سطر میں حضور کا ذکر ہے، قرآن کے ہر جملے اور کلمے میں حضور کا ذکر ہے۔ ہم ذکر کریں یا نہ کریں، قرآن جب تک رہے گا حضور کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور قرآن کریم تو قیامت کی صبح تک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت کے بعد بھی یہ قرآن رہے گا۔ اس لیے تو حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے جنتیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن کی تلاوت کریں گے تو قرآن جنت میں بھی ہوگا۔ پھر حضور کو فرمایا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، میرے محبوب اب تم پورے جنتیوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اب تم ایک ایک آیت پڑھ کر سناؤ پورے جنتیوں کے سامنے، تو قرآن جنت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی ہوگا۔ پیارے آقا کی ولادت کو کتنا زمانہ بیت چکا؟ 1500 سال۔ یہ 1500 سالواں ہیں ربیع الاول، 1500 سال تک ربیع الاول آیا، 1500 سال ربیع الاول آیا، آپ کی ولادت 1500 سال مکمل ہو گئے۔ لیکن آپ کے ذکر خیر سے محسوس ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے حضور ابھی پیدا ہوئے۔ ہمارا والد فوت ہو جائے تو بعد میں کوئی ذکر نہیں کرتا، دادا فوت ہو جائے کوئی ذکر نہیں کرتا، پردادا فوت ہو جائے کوئی نام ہی نہیں آتے ہمیں، پردادے کے بعد جو ہمارے دادے تھے ان کے ہمیں نام ہی نہیں آتے، کوئی ذکر نہیں، ایسے بندہ ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ دنیا میں جانے کے بعد ذکر، کہانی ختم، زندگی ختم تو اس کی زندگی کی کہانی ختم۔ لیکن کہانی اگر باقی ہے اور کہانی اگر قیامت تک باقی رہے گی تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی۔ آپ کے تذکرے ہوتے رہیں گے، آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے، آپ کی تعریفیں ہوتی رہیں گی، آپ کی صفات کو بیان کیا جاتا رہے گا، آپ کے معجزات باقی رہیں گے۔ یہ قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی گئے اور ساتھ معجزے بھی چلے گئے، حضور گئے لیکن معجزہ آپ کا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ یہ پیارے آقا کی ہمارے پاس نشانی ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ کے قلب پر نازل ہوا، یہ وہی ہے جس کی سب سے پہلے تلاوت آپ نے کی، یہ وہی ہے جس کو جب آپ پر نازل ہوا تو صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اور یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔
یہ ہمارے پاس نشانی ہے حضور، محبوب کی نشانی ہو تو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں نے ساتھی کو کہا کہ یہ تمہارے پاس جو گھڑی ہے بڑی پرانی ہے، کہا جی میرے پیر صاحب کی ہے اس لیے رکھی ہوئی ہے، برکت والی ہے۔ ایک نے کہا جی پیر صاحب نے 25 سال پہلے مجھے 5 روپے دیے تھے، اس 5 کا نوٹ تھا تو میں نے اب تک رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے پاس ہمارے سب سے بڑے پیر محمد الرسول اللہ، ہمارے سب سے بڑے آقا، بولو سارے اونچا بولو، ہمارے سب سے بڑے قائد، ہمارے سب سے بڑے محبوب، اور ہمارے پاس آپ کی نشانی قرآن کریم ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ، اس کی تلاوتیں کرو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔